أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد جب وہ جہنم انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی سمعوا لها تغیظا تو وہ اس کی غسیلی آواز سنیں گے وزفیرا اور گدھے جیسی آواز وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے مکاناً ضيقاً ایک تنگ جگہ میں مقرنین جکڑے ہوئے دعوا هنالك ثبورا تو اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے. فرمایا کہ جہنم کا چارہ بننے والے مجرمین ابھی میدان محشر میں ہی ہوں گے کہ جہنم انہیں دور سے دیکھ لے گی اور بڑی ہولناک آوازیں نکالے گی، غصے سے دھاڑے گی اور پھنکارے گی، اور اس میں سے ایسے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے. مطلب یہ کہ بہت ہولناک قسم کا اس میں شور ہوگا. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جہنم بھی باشعور ہے اور وہ دیکھ بھی سکے گی، بات سن بھی سکے گی، بات کا جواب بھی دے سکے گی اور اپنے شکار کو پہچان بھی سکے گی. اور ایک گردن اس میں سے نکلے گی جو جہنمیوں کو چن چن کر اٹھا لے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت اور جہنم آپس میں بحث کریں گی اور جنت کہے گی کہ میرے اندر ہر مسکین اور نرم خو متواضع آدمی کو، جنہیں لوگ گرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا اور معاشرہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، ایسے لوگ میرے اندر پائیں گے. اور جہنم کہے گی کہ اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، میں تو تکبر کرنے والے اور اپنے آپ کو جابر سمجھنے والے لوگوں کا ٹھکانہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. اللہ فرمائے گا جنت میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا وہ عطا کروں گا، اور جہنم میرا عذاب ہے اور جو لوگ اس کے مستحق ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنے گی اور جواب بھی دے گی. فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم پوچھیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی نہیں جی کچھ اور اگر مخلوق ہے تو لے آؤ. تو وہ مسلسل مطالبہ کرتی رہے گی کہ مجھ میں اور لوگوں کو ڈالا جائے، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیں گے. تو اس وقت وہ کہے گی قط قط یا ربی، اے میرے رب بس بس بس، میرا پیٹ بھر گیا.
اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے تو وہ اتنی وسیع ہے کہ جنت کے سارے لوگ بھی جنت میں جا کر پھر بھی اس کی جگہ خالی رہے گی، تو اللہ پاک اس کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں آباد فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ جہنم باشعور ہے۔ بعض عقل پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ایک مجازی مثال ہے، حقیقتاً ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی کی جوتی کا تسمہ اس سے بات نہیں کرے گا، اور جب تک اس کے کوڑے کا سرا بول کر نہیں دکھائے گا۔ اور فرمایا درندے اور وحشی جانور باتیں کریں گے، اور اللہ پاک جس کو چاہے گا اس کو بلائے گا، جیسے کہ مجرم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ اور اگر ان سب کو آپ ناممکن ناممکن کہتے چلے جائیں تو پھر قرآن حدیث کے ساتھ یہ کھیلنے والی بات ہے اور اس کے صحیح مفہوم سے دور ہٹنے والی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہنم میں شعور ہوگا، وہ چیخے گی، چلائے گی، ہولناک آوازیں نکالے گی اور اللہ پاک سے کہے گی کہ اور بھی کچھ لوگ میرے اندر ڈالے جائیں، اور گفتگو بھی کرے گی، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی۔ اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جب مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی آواز سنیں گے بڑی ہولناک، گدھے کی آواز جیسی۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز کے ابتدائی حصے کو، اور شہید کہتے ہیں اس کے آخری حصے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت چیخ اور چلاہٹ اور چنگھار اس میں ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ یہ غصے سے پھٹ جائے، اتنا اس میں غصہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اس جہنم کے ایک تنگ حصے میں جب مجرمین کو ٹھونسا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم میں اس طرح ٹھونسا جائے گا جس طرح لوہے کا ایک کیل دیوار میں یا لکڑی میں ٹھونکا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو ایک تنگ کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے جو 6x6 کی ہوتی ہے، اس میں بڑی مشکل سے وہ لیٹتا ہے، لیکن وہاں اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ کوئی جہنمی ہل بھی نہیں سکے گا، اور پھر جسم ان کے بہت بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے، اور اوپر سے آگ کا عذاب۔ اور جب یہ صورتحال ان کے سامنے آئے گی، مقرنین کا معنی جکڑے ہوئے، عرب کہتے ہیں قرن الثورین، آدمی نے ایک لکڑی میں دو بیلوں کو باندھ دیا۔ یہ جو پنجالی ہوتی ہے جس کو دو بیل آپ دیکھتے ہوں گے مل کر اکٹھے ہل چلاتے ہیں، اور لکڑی کا ایک فریم ہوتا ہے، اس میں دونوں کو قابو کر دیا جاتا ہے۔ یا کہتے ہیں قرن البعیرین، ایک رسی میں دو اونٹوں کو باندھ لینا۔ تو فرمایا کہ لوہے کے زنجیروں میں کئی جہنمیوں کو اکٹھے باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ ہلاکت کو آواز دیں گے لیکن ہلاکت نہیں ملے گی۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک بار موت مانگنے سے موت مل جاتی تو پھر تو ان کے مزے ہو جاتے، لیکن انہیں تو دن میں ہزاروں بار مرنا پڑے گا اور ہزاروں بار جینا پڑے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، زندگی موت سے بدتر ہوگی اور موت ملے گی نہیں۔ تو بڑی مشکل صورتحال سے یہ لوگ دو چار ہوں گے۔ تو بھائیو آج وقت ہے کہ ہم اپنے غصے کو ذرا کم کریں، اپنے تکبر کو اور تجبر کو گھٹائیں،
اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی اور شفقت اور محبت کا اظہار کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، ورنہ جو آدمی ایک بار جہنم میں جا کے پھنس گیا اس کے لیے پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن ایک ہلاکت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ آج بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، موت کی تمنا کریں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھائی اب یہاں چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں، ایک موت نہیں ہزاروں موتیں بھی مانگو تو تمہیں کوئی موت نہیں ملے گی اور تم اسی حال میں جلتے اور سڑتے رہو گے۔ قل اذالک خیر، کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، یا وہ ہمیشگی کی جنت، وعد المتقون، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا جنت اور جہنم کا تو آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں اور کوئی مقابلہ ہی نہیں، جہنم سے بری جگہ کوئی نہیں اور جنت سے بہتر جگہ کوئی نہیں، اس لیے کوشش کر لو کہ جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں اپنے داخلے کا انتظام کر لو۔ جب جہنم چیخے گی اور چنگاڑے گی اور دھاڑے گی تو اس وقت انبیاء بھی تھر تھر کانپنے لگیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر خلیل الرحمان وہ کہیں گے یا اللہ آج میں آپ سے کوئی اور نہیں مانگتا، صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری جان کو اس جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ میری امت کو اس جہنم سے بچا لیا جائے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، ان کے لیے اس جنت میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جائے گا۔ فرمایا جو کچھ وہ مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت والوں کے تو مختلف درجات ہوں گے اور انبیاء کے درجات سب سے بلند ہوں گے، اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے انبیاء کے درجے میں پہنچا دے تو فرمایا کہ اس کی اس قسم کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اور جس درجے میں اللہ پاک جس جنتی کو رکھ دے گا وہ وہیں پہ بادشاہ ہوگا اور وہیں پہ اس کی ٹھاٹھ ہوگی اور وہ اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کی کوئی خواہش نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے سے بلند درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ایک دور افق کے پار ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، اتنا تفاوت ہوگا جنتیوں کے درجات میں۔ اللہ جس کو چاہے انبیاء کا ساتھ نصیب فرما دے، لیکن کوئی شخص اپنی خواہش سے اپنے سے بلند درجہ وہاں پہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہر جنتی کو جو درجہ الاٹ کیا جائے گا وہ اسی پر راضی اور خوش رہے گا۔ ترجمہ
إذا رأتهم من مكان بعيد جب وہ جہنم انہیں ایک دور کی جگہ سے دیکھے گی سمعوا لها تغيظا وزفيرا تو وہ اس کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنیں گے اور گدے جیسی آواز سنیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور جب وہ جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے دعوا هنالك ثبورا تو اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا آج کے دن تم ایک ہلاکت کو نہ پکارو وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا ہمیشگی والی وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے کانت لهم جزاء ومصيرا وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا لهم فيها ما يشاءون ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے خالدین اس میں ہمیشہ رہیں گے کان علی ربک وعدا مسئولا یہ تیرے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکے گا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین